بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ وہ 3 طلاق اکٹھی دے، 3 طلاق ایک لفظ کے ساتھ دے، 3 طلاق ایک مجلس میں دے، 3 طلاق کئی مجالس میں دے، 3 طلاق ایک دن میں دے، 3 طلاق کئی دنوں میں دے، جس طرح بھی 3 طلاق دے گا بہرحال وہ 3 طلاق ہی ہوں گی۔ ایسا ہرگز نہیں کہ آدمی 3 طلاق اکٹھی دے اور پھر 3 طلاق ایک واقع ہو۔ اس لیے جو 3 طلاق کا محل ہوگا، جب تک عورت نکاح میں ہے اس کو 3 طلاق دے گا تو 3 طلاق ہی ہوں گی۔ اب اگر عورت ایسی ہے کہ جس سے نکاح ہوا، اس سے شوہر نے ہم بستری بھی نہیں کی اور اس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی نہیں کی۔ خلوت صحیحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خامند اور بیوی کو اس طرح علیحدگی ملے، اگر وہ آپس میں ملنا چاہیں تو کوئی بظاہر رکاوٹ موجود نہ ہو، اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اگر ایسی ہی عورت ہو، اسے شریعت میں کہتے ہیں غیر مدخول بہا، یعنی اس عورت کے ساتھ شوہر نے ہم بستری نہیں کی۔ اگر اس کو ایک مرتبہ انت طالقن، تجھے طلاق ہے، میں نے طلاق دی ہے، یہ کہہ دیا تو یہ عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ عدت اس عورت کی ہے کہ جس سے شوہر نے ہم بستری کی ہو یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو۔ چونکہ ایک طلاق دینے کے بعد اب یہ نکاح سے نکل گئی، اب یہ محل طلاق ہے نہیں، اس لیے بعد کی 2 طلاقیں اس پر نافذ نہیں ہوگی۔ اگر ایسی عورت ہو کہ جس سے ہم بستر نہیں ہوا، اس عورت کو شوہر کہہ دے میں تجھے طلاق دی ہے، میں نے طلاق دی ہے، میں نے طلاق دی ہے، اس کو 3 طلاقیں نہیں ہوگی، اس کو 1 ہوگی۔ کیوں؟ جب اس نے بیوی کو کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی ہے، وہ نکاح سے نکل گئی اور اس کی عدت ہے ہی نہیں۔ اب اگلی جو انت طالقن کہا، وہ ایسے کہا جیسے اجنبی عورت کو کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا جو عورت طلاق کا محل ہو، اس عورت کو 3 طلاق دیں تو 3 طلاق ہی ہوتی ہیں، 1 طلاق نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں 2 طبقے ایسے ہیں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ ان میں ایک طبقہ ہے رافضیوں کا اور ایک ہے مرزائیوں کا، اور مسلمانوں میں جو گمراہ ہیں ان میں سے غیر مقلدین کا نظریہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ اس لیے میں اکثر طلباء سے گزارش کرتا ہوں، اگر کبھی 3 طلاق کے مسئلے پر غیر مقلدین سے مناظرہ کرنا پڑ جائے تو آپ دعویٰ یہ لکھا کریں کہ مرزائیوں اور شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ مرزائیوں اور شیعوں کا نظریہ ہے 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے، اور یہ بات عوام کو سمجھائیں ہونے کہ اس غیر مقلد سے کہہ دو یہ لکھ دے کہ شیعہ اور مرزائی 3 طلاق کے 1 ہونے کے قائل نہیں، یہ لکھ دے، وہ یہ بات کبھی بھی نہیں لکھے گا۔ اب عوام کو بات سمجھائیں کہ 3 طلاق کو 1 کہنا یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ 3 طلاق کو 1 کہنا رافضیوں اور مرزائیوں کا مسلک ہے، اور غیر مقلدین نے ان سے مسلک چوری کیا ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ 3 طلاق کو 1 طلاق والا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ سٹیج پر بھی 2-4 حوالے یہ دے دیں کہ 3 طلاق کو 1 کہنا مرزائیوں کا مذہب ہے اور 3 طلاق کو 1 کہنا شیعوں کا مذہب ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیعوں کی کتاب ہے المبسوط فی فقہ الامامیہ، اس کتاب کی جلد 5 صفحہ 4 پر ہے والطلاق ثلاث بلفظ واحد او فی طہر واحد متفرقہ لا یقع عندنا الا واحدۃ۔ شیعوں کا مسلک یہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 طلاق نہیں ہوتی بلکہ 1 ہوتی ہے۔ اسی طرح مرزائیوں نے اپنی کتاب بنائی ہے فقہ احمدیہ، 9 رکنی کمیٹی نے مل کر کتاب تیار کی تھی۔
اور مرزائیوں نے اس کتاب کے اندر اپنا مسئلہ لکھا ہے۔ فقہ احمدیہ کے نزدیک اگر 3 طلاق ایک ہی دفعہ دی جائیں تو ایک رجعی طلاق متصور ہوگی۔ فقہ احمدیہ صفحہ 80۔ تو پتہ چلا 3 طلاق کو ایک کہنا یا مرزائیوں کا مذہب ہے یا 3 طلاق کو ایک کہنا شیعوں کا مذہب ہے، اور ان لوگوں نے 3 طلاق کو مرزائیوں اور شیعوں سے چوری کیا ہے۔ اگر مسئلے کی بات نہ ہو اور ویسے کہیں 3 طلاق، 3 کو ایک کہنا طلاق مسئلہ نہ ہو، ویسے 3 کو ایک کہنا یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں بلکہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسائی اللہ، حضرت عیسیٰ اور مریم، یا یہ لوگ اللہ، حضرت عیسیٰ اور روح القدس، ان 3 کو 3 بھی مانتے ہیں اور ان 3 کو ایک بھی کہتے ہیں۔ نظریہ تثلیث، اگر نظریہ ہو 3 کو ایک کہنے کا تو یہ عیسائیوں کا ہے، اور اگر مسئلہ ہو 3 طلاق کو ایک کہنے کا تو یہ شیعوں اور مرزائیوں کا ہے۔ مسلمان نظریے کے طور پر بھی 3 کو 3 کہتے ہیں اور مسئلے کے طور پر بھی 3 کو 3 کہتے ہیں۔ تو یہ بات عوام کو اچھی طرح سمجھا لیں۔ نمبر 2، ڈاکٹر ذاکر نائک اور دیگر متجددین نے عوام کے ذہن میں ایک نئی بات بٹھائی ہے، وہ یہ کہ چونکہ طلاق آدمی غصے کی حالت میں دیتا ہے اس لیے ہم 3 طلاق کو 3 نہیں کہتے بلکہ 3 کو ایک کہتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیشہ لوگ آپ سے کہیں گے کہ جذبات میں آ کر طلاق دی تھی، غصے میں آ کر طلاق دی تھی، بالکل اپنا بے قابو ہو گیا تھا، کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا تو غلطی کر بیٹھا، اس کے لیے کوئی گنجائش نکالو۔ اب آپ لوگوں سے کہیں اگر غصے کی حالت میں 3 طلاق دو تو ایک ہوتی ہے تو اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر غصے کی حالت کی طلاق کو طلاق ہی نہیں ماننا چاہیے۔ جب آدمی نے غصے کی حالت میں دی ہے اور آپ کہتے ہیں ایک مان لو، تو پھر غصے کی حالت میں اس نے ایک تو نہیں دی، غصے کی حالت میں 3 دی ہیں۔ اگر غصے کی بات کا اعتبار نہیں ہے تو آپ نے 3 کو ایک کیسے مان لیا ہے؟ اگر غصے کا اعتبار کرنا ہے پھر کہہ دو 3 دی ہیں تو ایک بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے غصے کی حالت میں طلاق دی ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی سمجھاؤ کہ اس کا تعلق طلاق کے ساتھ کیا ہے۔ اگر غصے کی حالت میں کوئی آدمی کسی کو 3 گولیاں مار دے تو پھر 1 گولی شمار کرنی چاہیے۔ اگر غصے کی حالت میں 3 جوتے مار دے تو 1 جوتا شمار کرنا چاہیے۔ غصے کی حالت میں 3 بندے قتل کر دے تو 3 ہیں، 3 ڈنڈے مار دے تو 3 ہیں، 3 جوتیاں مار دے تو 3 ہیں، اور 3 طلاقیں دے دے تو پھر 1 ہے۔ تو غصے کی حالت کا اعتبار کرنا ہے تو ہر جگہ پہ کرو اور ایک جگہ پہ نہ کرو۔ اور اسی حوالے سے ان کو ایک بات اور سمجھائیں کہ طلاق جب بھی ہوتی ہے غصے کی حالت میں ہوتی ہے، طلاق پیار سے تو کوئی نہیں دیتا۔ اپنی بیوی کو آدمی گود میں بٹھا لے اور اس کو بوسوں کے نار شروع کر دے، ساتھ چومتا بھی رہے اور ساتھ کہ تجھے 1 طلاق، تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے 1 اور طلاق، تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تجھے 1 اور طلاق، تو میری جان ہے، تجھے 1 اور طلاق۔ اس طرح تھوڑی طلاقیں دی جاتی ہے۔ آدمی جب بھی طلاق دے گا تو غصے کی حالت میں دے گا نا، بوسے لے لے کر تو طلاقیں نہیں دے گا۔ اچھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ میں ایسا واقعہ بھی درج ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہیں اور غصے کی حالت میں نہیں، محبت کے ساتھ دی۔ آپ نے پڑھا ہے واقعہ، میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ آپ فٹ کرنا نہیں جانتے، پڑھا تو آپ نے ہے۔ قرآن کریم میں ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آپ اس کے ساتھ دیکھیں، معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں ان کے ایک وزیر موسیٰ بن عیسیٰ غالباً ہاشمی، اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت کر رہا تھا اور خوش ہو کر اپنی بیوی سے، اس کی بیوی خوبصورت تھی، اپنی بیوی کے حسن سے متاثر ہوا اور خوش ہو کر کہنے لگا اِلَّمْ تَكُونِي أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا۔ دیکھو اس نے خوشی میں دے دی ہے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق، اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ یہ جملہ کہا تو جھٹکا لگا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ اس وقت کا وزیر بھی سمجھتا تھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، اور وزیر کی بیوی بھی سمجھتی تھی 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے،
دونوں الگ ہو گئے، عورت پردے میں چلی گئی کہ مجھے طلاق ہوگی، میں جتنی بھی خوبصورت ہوں چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہوں نا۔ اب بڑی پریشانی ہوئی۔ اب انہوں نے مسائل پوچھنے، علماء سے فتویٰ لینا شروع کیا، تو مجلس بلائی، تمام علماء نے یہی کہا کہ 3 طلاق ہو گئی ہے کیونکہ یہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت کے شاگرد رشید اس مجلس میں تشریف فرما تھے اور بولے نہیں۔ تو بادشاہ نے یا وزیر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں بولتے؟ تو انہوں نے فرمایا میں بولتا اس لیے نہیں کہ 3 طلاق ہوئی نہیں ہے، تو بولنا کیا ہے؟ 3 طلاق کو جا، اس کو 1 طلاق بھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی وجہ؟ انہوں نے کہا قرآن کریم میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، لہٰذا آپ کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اور آپ نے کہا تھا چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو پھر طلاق، تو جب یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا، اب آپ کی بیوی کو 3 طلاق ہو جائے 1 طلاق بھی نہیں ہے۔ تو وزیر بھی سمجھتے تھے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، وزیر سے بڑھ کے بادشاہ بھی سمجھتے تھے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید موج میں آ گیا اور کسی بات میں اپنی بیوی سے انبن ہوئی، تو شاہوں کے موڈ میں اس نے کہا اگر غروب شمس سے پہلے تو میری حدود سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ جملہ کہہ دیا، غصہ ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ بھی پریشان اور بادشاہ کی بیگم ملکہ بھی پریشان۔ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے پہلے قاضی قضات اور پہلے چیف جسٹس ہیں، ان کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا، تو قاضی ابو یوسف نے فرمایا کہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ملکہ کو خود آنا پڑے گا، میں ایسے مسئلہ بتاؤں گا نہیں۔ اب چونکہ مسئلہ اپنے گھر کا بن گیا تھا تو ملکہ صاحبہ خود جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کس وقت آگے پاس آئیں؟ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر آ جائیں، میں وہاں بیٹھا ہوں گا، اگر مسئلہ پوچھ لیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی عصر کے بعد مسجد میں گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے کہا کہ مسجد کے اندر ایک جگہ بنا دو، جیسے معتکف کے لیے ہوتی ہے، پردے کی جگہ بنا دو۔ پردے کی جگہ بن گئی تو وہ خاتون آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا جی مسئلہ، امام ابو یوسف نے فرمایا اذان ہو جائے تو پھر بتا دو، تھوڑی دیر صبر کرو۔ اس نے کہا جی مسئلہ اذان سے پہلے کا ہے، اذان ہوگی تو پھر مسئلے کی ضرورت ہی نہیں رہنی، اذان ہوگی تو پھر مسئلے کی ضرورت ہی نہیں رہنی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا اب جب ادھر اذان ہوگی تو امام صاحب چلے گئے۔ امام یوسف نے فرمایا کہ بیٹی کیا مسئلہ ہے اب بتاؤ۔ وہ رونے لگ گئی۔ فرمایا کہ رو نہیں، مسئلہ پوچھو۔ اس نے کہا مسئلہ کیا پوچھنا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بات تو بتاؤ نا، بات کیا ہے؟ اس نے کہا میرے شوہر نے کہا تھا غروب شمس سے پہلے اگر حدود سلطنت سے باہر نہ نکلے تو یہ 3 طلاق۔ امام یوسف فرمانے لگے کہ 3 طلاق ہو جا، 1 بھی نہیں، آپ واپس چلی جائے۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا تمہارے شوہر نے کہا تھا غروب شمس سے پہلے میری سلطنت کی حدود سے نکل جاؤ۔ آدھی دنیا پر تمہارے شوہر کی حکومت موجود ہے، لیکن جو مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں بادشاہ کی حکومت نہیں ہوتی۔ ہم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ کو آپ کے شوہر کی حدود سلطنت سے نکال لیا تھا، اس لیے اب آپ کو 1 طلاق بھی نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ بھی سمجھتے تھے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، اور بادشاہ کی ملکہ بھی سمجھتی تھی 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ اچھا فقہا نہیں، محدث بھی سمجھتے تھے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اعمش کا معنی ہے چندیا آنکھوں والا، ذرا نسبتاً خوبصورت کم تھے، اور امام اعمش کی بیگم وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب امام اعمش کا اپنی بیگم کے ساتھ ہلکا سا خسر پھسر والا معاملہ رہتا، آپس میں انبن رہتی۔ یہ بیچارے مسکین آدمی تھے حسن کے اعتبار سے، اور وہ ذرا خوبصورت تھی۔ تو ایک رات امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بیوی سے کوئی ہلکی پھلکی انبن ہوئی تو وہ موڈ بنا کر بیٹھ گئی اور امام صاحب سے گپ شپ نہیں لگا رہی، بولتی نہیں تھی۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا بھائی بات کیوں نہیں کرتی؟ انبن ہو گئی نا، اس نے موڈ بنا لیا، بیگم کا موڈ آف ہو گیا اور امام صاحب کا پارا چڑھ گیا۔
بیگم کا موڈ آف ہونا تھا کہ امام اعمش کا پارا چڑھا اور غصے میں آ کر فرمایا اگر تو اسی طرح پوری رات بیٹھی رہی نا، آج مجھ سے باتیں نہ کی اور اذان تک اسی طرح بیٹھی رہی تو تجھے 3 طلاق۔ اب امام صاحب کا 3 طلاق و فتح وہ طلاق تو معلق فرما دی، بات تو کہہ دی، لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ مجھ کو اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، یہ چلی گئی تو پھر کیا بنے گا۔ اب امام اعمش پریشان ہوئے تو اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف کے طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک دی۔ امام صاحب نے پوچھا رات کو آئے استاد جی خیر تو ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو حنیفہ پھنس گیا، ابو حنیفہ مسئلہ پیش آ گیا اس لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا استاد جی فرمائیں۔ امام اعمش نے پورا واقعہ سنا دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ آرام فرمائیں، آپ کی بیوی کو 3 طلاق نہیں، 1 بھی نہیں ہوگی، آپ فکر نہ کریں، بس مؤذن کو اپنی مسجد کے مؤذن کو کہہ دیں آج فجر کی اذان اس وقت کہے جب میں کہوں، آج فجر کی اذان آپ کے کہنے پر نہیں ہوگی، آپ کی مسجد میں فجر کی اذان میرے کہنے پر ہوگی۔ امام اعمش نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اب میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، امام اعمش نے کہا ابو حنیفہ میں اپنی بیوی کا مزاج جاننا، میں اپنی بیوی کا مزاج جانتا ہوں، اس نے نہیں بولنا۔ امام صاحب نے فرمایا جی بیوی کا مزاج آپ جانتے ہیں، شریعت کا مزاج میں جانتا ہوں۔ بیوی کا مزاج آپ جانتے ہیں، شریعت کا مزاج۔ یہ جو میں درمیان میں جملے کہتا ہوں نا، یہ جملے کتابوں میں درج نہیں ہوتے، ایسی باتیں سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے کہ بزبان حال یہ بات فرمائی تاکہ عوام کے ذہن میں امام کی عظمت آ جائے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں مسئلہ سمجھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں میں کس طرح بات کر لوں گا۔ حضرت امام اعمش چلے گئے۔ اب امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو نیند کہاں آنی تھی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے کچھ وقت پہلے اس مسجد میں گئے اور ان کے مؤذن سے فرمایا کہ اذان دے دو۔ اس نے کہا ابھی تو اذان کا وقت ہی شروع نہیں ہوا۔ فرمایا تمہیں آج تمہارے امام صاحب امام اعمش نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی انہوں نے کہا تھا آج فجر کی اذان ابو حنیفہ کے کہنے کے مطابق دینا۔ فرمایا کو وجہ تو ہوگی نا کہ آج اذان میرے حکم پر ہو رہی ہے، اس لیے تم اذان دے دو۔ اس نے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے اذان دے دی۔ آج جب اذان دی تو امام اعمش کی بیوی نے کہا ہوں خوش ہے، سمجھا اب خوش ہو، یعنی اب تو طلاق ہو گئی نا، تمہیں بڑا غصہ چڑھتا تھا، اب خوش ہو۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، پھر دوڑے۔ ابو حنیفہ وہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ آرام فرمائیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا استاد جی آپ آرام نہ فرمائیں، آپ نے شاگردوں کے ذمہ کام لگا دیا ہے، اب ہم سنبھالیں گے۔ حضرت امام صاحب پھر چلے گئے، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اذان کا وقت شروع ہوا تو پھر مؤذن سے فرمایا کہ اب اذان دو اور ساتھ اعلان کر دو کہ پہلی اذان وقت شروع ہونے سے پہلے میں نے دے دی تھی، پہلے اذان آج غلطی سے پہلے ہو گئی ہے۔ تو جب امام اس مؤذن نے اعلان کیا کہ پہلے اذان غلطی سے آج قبل از وقت ہو گئی ہے، اذان اب شروع ہوا ہے، امام اعمش نے کہا ہوں تو خوش ہے؟ اب خوش ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے ابو حنیفہ سے مل کر آیا تھا۔ اس وقت کے محدثین بھی سمجھتے تھے 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مکان میں چوری ہو گئی، ایک مکان میں چوری ہو گئی تو وہ جو چور تھے اس کا دوران چوری نقاب اتر گیا، مالک مکان نے پہچان لیا کہ چور کون ہے۔ چور آپس میں پریشان ہوئے کہ صبح تھانے دار کو بتا دے گا ہم پکڑے جائیں گے، تو آپس میں مشورہ کیا اب کیا کریں۔ ایک نے کہا اس کو قتل کر دو، دوسرے نے کہا قتل نہیں چھپتا کوئی اور بات کرو، تو ایک چور نے کہا اسے قسم لے لو۔ قسم کون سی لیں؟ اس نے کہا قسم 3 طلاق کی لے لو، اگر اس نے کسی کو ہمارا بتایا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق۔ اس نے قسم اٹھا دی کہ جی میں کسی کو نہیں بتاتا، مجھے آپ قتل نہ کریں، کسی کو نہیں بتاتا، اور اگر میں نے کسی کو تمہارا بتایا کہ میرے چور ہے تو تمہیں 3 طلاق۔ اب یہ مالک صبح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، رات میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ چور کون ہے؟ اس نے کہا جی میں چور جانتا ہوں لیکن بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں اس لیے نہیں بتا سکتا، اگر بتایا تو پھر میری بیوی نے نہیں رہنا، طلاق ہو جانی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا جی کوئی شفقت فرمائے، حل نکالیں، میرے چور پکڑوا دیں۔ میری پریشانی یہ ہے اگر میں چور کا نام بتا دیتا ہوں تو بیوی نہیں رہنی،
اور اگر چور کا نام چھپا لے تو سامان نہیں رہنا، میں پھنس گیا ہوں، یا سامان جاتا ہے یا بیوی جاتی ہے، کوئی آپ حل نکالیں۔ امام صاحب نے فرمایا بھی کس محلے کے چور ہیں؟ اس نے کہا جی محلہ تو یہی ہے، باقی چور میں بتا نہیں سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تھانے دار کو کہہ کے اس محلے کے سارے لڑکے ایک حویلی یا مسجد میں جمع کر لیے، کہا اس کو دروازے پہ کھڑا کر دے، ایک ایک چور ایک بندہ لڑکا گزارتے جانا اور اس سے پوچھنا یہ چور ہے، یہ چور ہے، اور اس سے پوچھتے چلے جانا، جب چور نہ آئے تو تو نے کہنا یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، اور جب چور آ جائے تو پھر تو نے چپ ہو جانا، پھر تو نے بولنا نہیں ہے، تو نے خاموش ہو جانا۔ اب لڑکے گزرتے گئے اور پوچھا یہ چور ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی یہ چور ہے، نہیں جی، جب چور ہے پوچھا یہ چور ہے، وہ چپ۔ امام نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ چور پکڑے گئے۔ اب دیکھو اس نے قسم اٹھائی دی اگر میں بتاؤں کہ تم چور ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق، اس نے بتایا بھی نہیں اور چور بھی پکڑے گئے، نہ بیوی گئی نہ مال گیا۔ تو میں کہتا ہوں عوام یہ بات کہا کرو کہ چونکہ امام ابو حنیفہ چوروں کو پکڑ لیتے ہیں اس لیے چور امام صاحب کا نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی ابو حنیفہ سے بچو یہ چوروں کو پکڑتے ہیں۔ تو ایک وقت تھا کہ چور بھی سمجھتے تھے 3 طلاق دو تو 3 ہے، بادشاہ بھی سمجھتے، عورتیں بھی سمجھتی، محدث بھی سمجھتے، فقہا بھی سمجھتے، حتیٰ کہ چور اور ڈاکو بھی سمجھتے تھے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہیں۔ اب جو 3 طلاق کو ایک کہتا ہے آپ خود اندازہ کر لیں وہ دنیا کا کتنا گندا انسان ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہی ہوتی ہے، 3 طلاق دو تو 1 ہرگز نہیں ہوتی۔ اس پر ہمارے دلائل قرآن کریم سے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہیں، صحابہ کرام خلفائے راشدین کے فتوے بھی ہیں، تابعین کے فتوے بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، امت کا اجماع بھی ہے۔ عقل بھی کہتی ہے 3 طلاق دو تو 3، اور نقل بھی کہتی ہے 3 طلاق دو تو 3۔ میں وہ طرز آپ کو بتا رہا ہوں جس طرز پہ آپ نے مسئلہ جا کر عوام کو سمجھانا ہے۔ آپ نے جس طرح سمجھانا ہے یہ طرز اچھی طرح سمجھ لو کہ آپ نے بات سمجھانی کیسی ہے۔ قرآن سے بھی ثابت 3 طلاق دو تو 3، اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی ثابت 3 طلاق دو تو 3، خلفائے راشدین اور صحابہ سے بھی ثابت 3 طلاق دو تو 3، سارے فقہا سے ثابت 3 طلاق دو تو 3، نقل سے بھی ثابت 3 طلاق دو تو 3، اور عقل سے بھی ثابت 3 طلاق دو تو 3۔ عقل بھی کہتی ہے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ عقل کی بات میں نے پہلے سمجھائی تھی، ایک واقعہ بھی سنو تاکہ مزید آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک جگہ پر غیر مقلدین سے ان کا 3 طلاق کے مسئلے پر مناظرہ طے ہو گیا۔ جب مناظرے کی جگہ پر پہنچے تو تھانے دار پولیس لے کر آ گیا اور اس نے کہا جی میں آپ کو مناظرہ نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت فرماتے تھے اور ہمارا تجربہ ہے غیر مقلدین کی عادت ہے کہ مناظرہ رکھ بھی لیتے ہیں اور تھانے اطلاع بھی کر دیتے ہیں تاکہ شور بھی مچ جائے اور مناظرہ ہو بھی نہ۔ ایس ایچ او آ گیا، اس نے کہا جی میں طلاق نہیں ہونے، میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو گاڑی فرماتے ہیں میں نے اسے کہا تیرے پاس طاقت ہے تو ہم دونوں مولوی کو مناظرہ کرا اور مناظرہ بیٹھ کے سن اور جس کے دلائل مضبوط ہو اس کو دفاتع قرار دے دے۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا مناظرہ نہیں ہوگا۔ حضرت فرمان لگے بھائی اتنا لمبا ہم نے سفر کیا، لوگ پریشان ہیں، مناظرہ تو ہونا چاہیے۔ ایس ایچ او نے کہا اگر تم نہ مانے تو میں جوتے مار مار کے تم مولویوں کو یہاں سے دوڑاؤں گا اور مناظرہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت اکاڑی فرمان لگے ایس ایچ او کو میں نے کہا مجھے آپ کی بات بہت پسند آئی ہے، یہ جوتے والی بات میرے بڑے دل کو لگی ہے، آپ اپنا جوتا اتار لیں اور مجھے بھی ماریں اور اس غیر مقلد مولوی کو بھی ماریں، ہم دونوں کو جوتے مارو، بس اتنا خیال رکھنا جب مجھے 3 مارے تو 3 سمجھنا اور اس کو 3 مارے تو 1 کہنا۔ بس آپ نے گنتی یہ رکھنی ہے، اس کو 3 مار کے 1 کہنا، مجھے 1 مار کے 1، 2 مار کے 2، 3 مار کے 3، میرے 3 ہوں گے اس کے 9 ہوں گے۔ اس نے کہا جی یہ کیوں؟ پھر میں یہی بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی، میں کہتا ہوں 3 ہوتے ہیں، یہ کہتا ہوں 3 1 ہوتے ہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب کوئی بات ہے؟ فرمایا پھر تو جوتا اتار تو شروع کر تاکہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ تو پتہ چلا کہ عقل بھی کہتی ہے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، 3 طلاق دو تو 1
نہیں ہوتی، لیکن کبھی عقل آدمی کو دلیل سے آتی ہے اور کبھی عقل تھانے دار کے جوتوں سے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تھانے دار کے جوتوں سے عقل نہ آئے، اللہ کرے ان کو دلیل ہی کے ساتھ عقل آ جائے۔ اللہ میں بات سمجھ کر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلیل نمبر 1 قرآن کریم میں ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ جس طرز پہ میں دلیل دینے لگا ہوں ذرا وہ دلیل سمجھنا کیوں۔ آگے دلیل نمبر 2 ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اب یہاں الطلاق مرتان کو مستقل دلیل بنایا ہے اور فإن طلقها کو مستقل دلیل بنایا ہے، جبکہ آپ نے اس طرح شاید نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ نے عام طور پر یہی پڑھا ہوگا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد چاہو تو رکھ لو چاہو تو چھوڑ دو۔ فإن طلقها، اب اگر تیسری طلاق دے دی تو اب بیوی شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ شرعی طریقے کے مطابق حلالہ نہ کرے۔ عام طور پر آپ نے ایسے ہی پڑھا ہے کہ فاتقیم الوصل کے لیے ہے اور پہلی 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق ہے۔ اس کا معنی جب 3 طلاق ہوگی اب عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں۔ ہم نے الطلاق مرتان کو مستقل دلیل شمار کیا ہے اور فإن طلقها کو مستقل دلیل شمار کیا ہے۔ یہ مستقل دلیل کیسے ہے یہ سمجھنا، اور اس کا مستقل دلیل ہونا مفسرین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے نقل کیا ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں آ گئی، یہ تیسری طلاق کہاں پر ہے؟ فرمایا او تسریح باحسان، یہ تیسری طلاق ہے۔ اب بندہ سمجھتے ہیں تیسری طلاق کا یہ مطلب کیسے بنتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ الطلاق مرتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق آدمی کے لیے 2 مرتبہ تک ہے، پہلے 1 طلاق پھر دوسری طلاق، آگے فامساک بمعروف، 2 طلاق کے بعد چاہے تو رجوع کر کے رکھ لے، او تسریح باحسان، اور چاہے تو تیسری طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے الگ کر دے۔ اب بات سمجھ آ گئی۔ امساک بمعروف کا معنی یہ ہے کہ 2 طلاق کے بعد بیوی کو روکنے کی گنجائش موجود ہے، اور جب 2 کے بعد تیسری دے دی او تسریح باحسان، اب یہ ہمیشہ کے لیے جدا ہوگی، اب اس کو رکھنے کی گنجائش موجود نہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بات نہیں سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھانی مشکل ہوگی۔ حدیث مبارک میں تصریح موجود ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ الطلاق مرتان تو 2 طلاقیں ہیں، یہ تیسری طلاق قرآن کریم میں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا او تسریح باحسان، یہ تیسری طلاق ہے۔ اب طالب علم سمجھتے ہیں تیسری طلاق تو یہ نہیں ہے، ہم نے تو پڑھا ہے فإن طلقها، وہ تیسری طلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے تسریح باحسان کس لیے فرما دی؟ یہ میں نے گزارش کی ہے، الطلاق مرتان مستقل دلیل ہے اور فإن طلقها مستقل دلیل ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فامساک بمعروف، اس کے بعد چاہے تو قانون شریعت کے مطابق روک لے، او تسریح باحسان، یا چاہے تو تیسری طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اس کو الگ کر دے۔ یہاں پر اسی تسریح باحسان سے 3 طلاق مراد ہے، یہ ہماری ذاتی رائے نہیں ہے۔ دیکھیں احکام القرآن للجساس میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان یدل علی وقوع الثلاث ما کونہ منہیا عنہا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ 3 طلاق 2 تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ترتیب بدر کے بعد سمجھائی ہے، پہلے تفسیر بیان کی ہے بعد میں امام بخاری کو پیش کرنے لگا ہوں تاکہ آیت کے ساتھ تفسیر مفسر کی آ جائے۔ اب امام بخاری کا ذوق سمجھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب من اجازہ طلاق الثلاث یا باب من جوز طلاق الثلاث، جو بھی نسخہ ہو، باب من اجازہ طلاق الثلاث، یہ باب ہے اس کے بارے میں کہ لوگوں نے 3 طلاق کو 3 فرمایا ہے۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں لقولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ معلوم ہوا امام بخاری بھی اس کو 3 طلاق میں پیش کرتے ہیں اور امام ابو بکر جساس بھی اس کو 3 طلاق کے 3 ہونے پر پیش کرتے ہیں۔ یہ دلیل سمجھ آ گئی ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ دیکھو یہاں 3 طلاق کو 3 ہی شمار کیا۔
اس پر غیر مقلدین کا اعتراض یہ ہے، قرآن کریم میں یہ نہیں ہے الطلاقان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، قرآن میں یہ نہیں ہے الطلاقان، قرآن میں الطلاق مرتان۔ الطلاقان کا معنی اور ہوتا ہے اور الطلاق مرتان کا معنی اور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الطلاقان کا معنی ہوتا ہے کہ دو طلاقیں جو اکٹھی دے دے، اور مرتان کا معنی اکٹھی دو طلاقیں نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرتان کا معنی ہوتا ہے مرتم بعد مرتن، پہلے ایک طلاق دے دے اور پھر کچھ دنوں بعد یہ دوسری مجلس میں دوسری دے دے۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں اگر مجلس سے بدل کے 3 طلاقیں دی جائیں اس کو تو ہم بھی 3 کہتے ہیں۔ جھگڑا تو اس میں تھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے تو پھر 3 ہوں گی یا پھر 1 ہوگی۔ آپ نے دلیل وہ پیش کی ہے کہ جس میں ایک مجلس میں 2 طلاقیں نہیں ہیں بلکہ ایک مجلس میں ایک ہے اور دوسری مجلس میں دوسری ہے، کیونکہ مرتان کا معنی مرتم بعد مرتن ہوتا ہے، پہلے ایک طلاق دے دے اس کے بعد دوسری طلاق دے دے، اور اگر اکٹھی گئے تو تجھے 2 طلاقیں ہیں، اس کو مرتان نہیں کہتے، اس کو طلاقان کہتے ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سنیں۔ ہم کہتے ہیں مرتان کا معنی مرتن بعد مرتن نہیں ہے، مرتن بعد مرتن ہو یہ بھی مرتان ہے، اور اگر ایک ہی مرتبہ 2 چیزیں اکٹھی ہوں اسے بھی عربی اور شریعت کی اصطلاح میں مرتان کہتے ہیں۔ ایک تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے رائے پیش کی ہے، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَى مرتان اثنتان، یہاں مرتان کا معنی اثنتان ہے، 2 دے دے، خواہ اکٹھی ایک مجلس میں دے دے یا الگ الگ مجلس میں دے، دونوں کو مرتان کا لفظ شامل ہے۔ علامہ علوسی روح المعانی میں لکھا ہے۔ لوگ کہیں گے بھئی یہ تو آپ کی رائے جو آپ کے حنفی مولوی نے دی ہے نا، ہمیں تو حدیث سے حوالے پیش کرو۔ ہم نے کہا چلو منہ مانگی موت لے لیں، حدیث سے مبارک آنے لگی ہے۔ صحیح بخاری، امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الوضوء مرتین مرتین، باب الوضوء مرتین مرتین، آپ جو بھی عبارت پڑھیں گے دونوں ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو ایسے کیا، اپنے تمام اعضاء کو 3 بار نہیں بلکہ 2 بار دھویا، بیان جواز بتانے کے لیے کہ اس طرح وضو کرے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو مرتین مرتین، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے ایک بار آپ نے ہاتھ دھو لیا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر بیٹھے دوبارہ دھو لیا۔ آپ نے ایک مرتبہ پاؤں کو دھو لیا اور پھر چلے گئے، پھر دوبارہ آ کر پاؤں کو دھو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ہاتھ کو 2 بار دھویا، چہرے کو 2 بار دھویا اور اپنے پاؤں مبارک کو 2 بار دھویا۔ تو یہاں مرتان ہے لیکن مرتن بعد مرتن نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مجلس کے اندر یہاں 2 مرتبہ دھونے کو مرتان فرما دیا۔ دلیل نمبر 2 صحیح بخاری، باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادت ربہ کان لہ اجرہ مرتین، کہ اگر جب بندہ اپنے آقا کا بھی خیر خواہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرے، غلامی کا بھی خیال کرے اور عبادت کا بھی خیال کرے، جب آدمی 2 کام کرتا ہے، دیکھو غلام ہے مالک کا بھی خیال کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی بھی دیتا ہے اور عبادت کر کے بندگی کا حق بھی ادا کرتا ہے، کان لہ اجرہ مرتین، اللہ اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں اللہ ایک بار جنت میں بھیج دیتے ہیں اور پھر نکال لیتے ہیں پھر دوبارہ اس کو داخل کر دیں گے۔ اب اجرہ مرتین کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی بار جنت میں جائے گا اور اجر سنگل نہیں بلکہ اجر اس کو ڈبل ملے گا۔ تو یہ لفظ مرتین ہے لیکن 2 مجلسیں مراد نہیں بلکہ بیک وقت 2 بار اجر دینا مراد ہے۔ بھائی اجرہ مرتین کا معنی سمجھ گئے؟ میں اس لیے کہتا ہوں سمجھانا سیکھو، آپ نے بات سمجھانی کیسے ہے۔ اجرہ مرتین کا معنی کیا ہے؟ اللہ جنت میں داخل کر کے ایک بار اجر دیں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے پھر دوبارہ لے جائیں گے۔ مرتین کا معنی یہ ہے یا ایک ہی مرتبہ داخل کر کے 2 اجر دے دیں گے۔ یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں، ایک ہی مجلس میں انت طالقن کہے تو اس کا معنی بھی مرتان ہے۔ دلیل نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 230، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں آ گئی۔ اب یہ دوسری تفسیر آنے لگی ہے،
2 طلاق کے بعد گنجائش ہے، چاہے تو رجوع کر کے امساک میں معروف کر لے اور چاہے تو رجوع نہ کرے، 3 حیض عدت پوری ہو جائے اور تسریح بے احسان کر دے۔ اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہ فا تقیم الوصل کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں دے اور 2 کے فوراً بعد بھی اگر دے تو وہ بھی ان طلقہ میں شامل ہے، اور الگ مجلس میں دے تو وہ بھی ان طلقہ کا مصداق موجود ہے۔ یہی وجہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں لکھتے ہیں والقرآن یدل علی ان من طلق زوجۃ له دخل بها او لم يدخل بها ثلاثا، قرآن اس بات پہ گواہی دے رہا ہے کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، خواہ ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو، لم تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ، تو یہ عورت اس خامد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، الا یہ کہ شرعی طریقے کے مطابق حلالہ کرے اور پھر شوہر اول کے پاس واپس آ جائے، بغیر حلالہ شرعی کے صرف نکاح سے اور بغیر نکاح کے رجوع سے، بغیر نکاح کے رجوع اس کے لیے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ میں اس لیے بات کہہ رہا تھا فَإِن طَلَّقَ کا مستقل دلیل ہے اور الطلاق مرتان یہ مستقل اس کی دلیل موجود ہے۔ غیر مقلدین کا 3 طلاق کے 3 ہونے پر جب ہم نے آیتیں پیش کی ہیں، اصل میں تو اشکال بہت بات کا ہے، لیکن میں درمیان میں نہ لے لگوں تاکہ آپ کے ذہن میں ذرا بات آ جائے کہ وقت کم ہوتا ہے تو سوال رہ جاتا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ 3 طلاق کو 3 کہنا، 3 طلاق کو اکٹھی دینا یہ ناجائز ہے۔ 3 طلاق اکٹھی دینا مکروہ تحریمی ہے۔ 3 طلاق اکٹھی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، چونکہ 3 طلاق اکٹھی دینا جائز نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ 3 طلاق اکٹھی دے دے تو 3 طلاق واقع بھی نہیں ہوتی۔ چونکہ 3 طلاق اکٹھی دینا ناجائز ہے، لہذا 3 طلاق دے تو واقع بھی نہیں ہوتی۔ جب ایک چیز ہے ہی ناجائز تو بتاؤ وہ واقع کیسے ہوگی؟ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے اور سمجھانے کے لیے زبان چاہیے۔ تمہارے پاس شاید زبان تو ہو لیکن دماغ نہیں ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھو اور پھر مسئلہ سمجھاؤ۔ ایک چیز ہے جواز اور ایک ہے نفاذ۔ جواز الگ ہوتا ہے، نفاذ الگ ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جائز نہیں ہوتی لیکن نافذ ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں جائز نہیں ہوتی لیکن نافذ ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کسی انسان کو قتل کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اور جب قتل کریں گے تو قتل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب دیکھو گولی مارنا ناجائز ہے لیکن گولی مار دی تو بندے نے مر جانا ہے، تو جواز الگ ہے، نفاذ الگ ہے۔ توجہ رکھیں، جواز الگ ہے، نفاذ الگ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی قمیص بھی اتار دے اور صرف اپنے ناف سے لے کے گھٹنے تک سطر ڈھانپ لے اور باقی شلوار بھی اتار دے، اب یہ نماز پڑھے گا تو خلاف سنت ہوگی، لیکن نماز پڑھی تو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ خلاف سنت ہوگی لیکن ہو تو جائے گی نا۔ جواز الگ ہے، نفاذ الگ ہے۔ اسی طرح اگر حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس طرح اللہ پاک نے حکم نہیں دیا، رجوع کرو، حالت حیض میں طلاق دو، اب رجوع کرو، اب رجوع کرو اور طہر کی حالت میں طلاق دینا۔ اب دیکھو حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں، لیکن جب طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ راجحہ اس بات کی دلیل طلاق ہو گئی ہے۔ اگر طلاق نہ ہوتی تو پھر بتائیں رجوع کرنا کیسے جائز ہوتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم نے کہا جواز الگ ہے، نفاذ الگ ہے۔ اور ایک ذرا نقطہ سمجھنا اس مسئلے پر جو آپ نے ان سے پیش کرنا ہے، غیر مقلدین سے کہو آپ کہتے ہو کہ 3 طلاق اکٹھی دینا ناجائز ہے لہذا نافذ نہیں ہوتی۔ توجہ رکھنا، ہم نے کہا 3 طلاق اکٹھی دینا اگر ناجائز ہے تو پھر 3 طلاق اگر نافذ نہیں ہوتی تو ایک بھی نافذ نہ ہو۔ کیوں؟ اس نے اکٹھی 3 دی ہے یا 1 دی ہے؟ بولو، 3 دی ہے یا 1 دی ہے؟ تو جو اس نے اکٹھی 3 دی ہے یہ جائز ہے؟
تو جب یہ 3 طلاق اکٹھی دینا جائز نہیں تھا، ان میں آپ نے ایک کو نافذ مان لیا اور 2 کو نافذ نہیں مانا، اس نے یہ تو نہیں کیا کہ 1 طلاق دی ہو اور 2 نہ دی ہو۔ تو جب دی 3 ہیں تو 3 میں سے آپ نے 1 کو نافذ مانا اور آپ نے 2 کو نافذ نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا نظریہ یہ ہوا کہ 3 طلاق اکٹھی دینا جائز تو نہیں ہے، ہاں البتہ جب نفاذ ہو تو 1 کو نافذ کر دے اور 2 کو روک دے۔ ہم نے کہا 1 دے تو 1 کو نافذ کریں، اور جب اکٹھی 3 دی ہیں تو پھر 1 کے نفاذ کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر نفاذ ہوگا تو 3 کا ہوگا، اور اگر نفاذ نہیں ہوگا تو پھر کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ادھوری بات نہیں کرتے بلکہ ہم بات پوری کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دلائل احادیث میں مرفوع بھی ہے، موقوف بھی ہے، مقطوع بھی ہے۔ میں نے بتا دیا صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من اجازہ۔ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں باب من اجازہ طلاق ثلاث۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5 احادیث لائے ہیں کہ 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے۔ کتنی احادیث لائے ہیں؟ 5 احادیث لائے ہیں 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے۔ صرف ایک دیکھ لیں، باقی آپ فائل میں بھی لکھی پڑی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، فتزوجت، اس عورت نے عدت کے بعد آگے کسی اور سے نکاح کر لیا، فطلق، اس دوسرے شوہر نے اس بیوی کو طلاق دے دی، فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول، کیا اب یہ عورت پہلے شوہر کے بعد جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حتی یذوق اسیلتها کما ذاق الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کتنے بلیغ ارشاد فرمائے ہیں، اللہ کے نبی نے کتنے بلیغ الفاظ اور بلاغت کی گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک دوسرا شوہر اس کا اسی طرح شہد نہ چکھ لے جس طرح پہلی عورت نے شہد چکھا، جس طرح پہلے شوہر نے شہد چکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے خامد کا بیوی کے ساتھ لذت حاصل کرنا، اس کو شہد کے کھانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب نکاح ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ لڑکا کہاں گیا ہے؟ کہتے ہیں ہنی مون منانے کے لیے۔ ہنی مون کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ ہنی مون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہنی کا معنی شہد ہے اور مون کا معنی چاند ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ 1 مہینہ شہد چاٹنے کے لیے گیا ہے۔ ہنی مون کا معنی یہی ہے نا، ہنی کا معنی شہد اور مون کا معنی چاند۔ عربی زبان میں کہتے ہیں شہر العسل، نکاح کے بعد کہ یہ شہد کھانے کا مہینہ ہے، ابھی اس کو اور کچھ نہ کھلاؤ، اپنے کام میں لگا رہنے دو، ان کو چھیڑو مت۔ وہ شہر العسل کہتے ہیں، انگریزی میں ہنی مون کہتے ہیں، اور ہماری زبان ہے ہی کوئی نہیں، ہماری اردو زبان ہی نہیں ہے نا۔ اردو تو ہندی، فارسی، عربی، انگلش، سنسکرت کا مجموعہ ہے، کچھ کہیں سے لیا، کچھ کہیں سے لیا، کچھ کہیں سے لیا، تو نئی زبان اردو تیار ہو کے آ گئی ہے۔ اللہ کے لیے زبانیں کئی جگہوں سے لیں لیکن مذہب کئی جگہوں سے نہ لیں، مذہب ایک ہی جگہ سے لیں۔ زبانوں میں اختلاط ہونا تو کا عیب ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اخروی عیب نہیں ہے، لیکن مذہب میں اختلاط ہونا اخروی عیب ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ حدیث موجود ہے اور اسی طرح دیگر احادیث اور دلائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاً ارشاد موجود ہے کہ 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد آپ دیکھیں صحابہ کرام کے فتاوی جات بھی ہیں کہ 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا احادیث موقوفہ۔ آپ دیکھیں دلیل نمبر 1 صفحہ 7 پر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا اذا اتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس او جاءه ضربا وفرق بينهما، مصنف ابن ابی شیبہ باب من کرہ ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا۔ حضرت عمر کے بعد جب کوئی بندہ آتا اس نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، حضرت عمر اس کو کوڑے بھی مارتے اور دونوں میں جدائی بھی کر دیتے، یعنی 3 طلاق اکٹھے ہونے کے ناجائز ہونے کے بھی قائل تھے اور 3 طلاق نفاذ کے بھی قائل تھے، جائز بھی نہیں مانتے تھے اور نافذ بھی فرماتے تھے۔ آگے دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں نے 100 طلاق دی ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 طلاق سے تو تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی اور باقی تو نے لغو کام کیا زائد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عثمان غنی بھی 3 طلاق کے 3 ہونے کے قائل تھے۔ دلیل نمبر 3 آگے دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا
انی طلقت امراتی عدد الارفج، ارفج ایک درخت کا نام ہے، میں نے اس درخت کے پتوں کے برابر، ٹہنیوں کے برابر اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے تاخذ من الارفج ثلاثا وتدع سائرہ، یہ 3 ٹہنیاں لے لیں باقی چھوڑ دے، یعنی 3 طلاقیں ہو گئیں اور باقی تو نے فضول طلاقیں دی ہیں۔ حضرت علی بھی 3 کے 3 ہونے کے قائل تھے۔ آگے دلیل نمبر 4 دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں نے بیوی کو طلاق دی ہے 99 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اور حضرت فرمایا نہ، میں نے مسئلہ پوچھا تو لوگوں نے کہا تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے لقد احب ان یفرقوا بینک و بینہا، یہ چاہتے ہیں کہ تجھے تیری بیوی سے الگ کر دے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ شاید یہ سمجھیں گے 3 طلاق نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے جملے سے اس کو غلط فہمی لگی، انہوں نے فرمایا لقد احب ان یفرقوا بینک و بینہا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تو اپنی بیوی سے الگ ہو جائے۔ اس نے کہا فما تقول رحمک اللہ فظن انہ سیرخص لہ، اس نے سمجھا کہ شاید رخصت دے دیں گے اور 3 ایک فرما دیں گے۔ فرمایا ثلاث تبینھا منک وسائر عدوان، 3 نے تیری بیوی جدا کر دی ہے اور باقی فضول اور لغو ہیں، اس لیے 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی 3 طلاق 3 ہونے کے قائل ہیں۔ آگے دیکھیں حضرت انس بن مالک کا فتویٰ سنن سعید بن منصور اور مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 طلاق 3 ہونے کے قائل ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ اثر الکبریٰ، حضرت عمران بن حسین بھی 3 طلاق 3 ہونے کے قائل ہیں۔ مصنف عبدالرزاق آگے دیکھیں، حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا فتویٰ نقل کیا کہ 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے۔ میں خیر سمجھا ہی رہا تھا، آگے اب تابعین کے فتوے دے کے صفحہ 10 سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ 3 طلاق 3 ہونے کے قائل، سنن سعید بن منصور۔ حضرت سعید بن مسیب 3 طلاق 3 ہونے کے قائل، مصنف عبدالرزاق۔ حضرت امام زہری 3 طلاق 3 ہونے کے قائل، مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت حسن 3 طلاق 3 ہونے کے قائل، حسن بصری، سنن سعید بن منصور۔ آگے حضرت امام شابی 3 طلاق 3 ہونے کے قائل، مصنف عبدالرزاق۔ تو تابعین بھی قائل ہے کہ 3 طلاق 2 تو 3 ہوتی ہے۔ اجماع امت بھی دیکھ لیں 3 طلاق 2 تو ابن منذر نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الاجماع، اجماعی مسائل اس میں نقل کیے ہیں۔ اس میں ابن المنذر فرماتے ہیں اجمعوا علی انہ ان قال لها انت طالق ثلاثا الا ثلاثا انها اطلق ثلاثا، امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاق 2 تو 3 طلاق ہوتی ہے۔ ایک اعتراض غیر مقلدین کا یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 طلاق و 3 فرمایا تھا تو بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ما ندمت علی شیء ندامتی علی ثلاث، کہ جس قدر مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ میں نے 3 طلاق و 3 کہا، اتنا زندگی مجھے کسی اور مسئلے پر افسوس نہیں ہوا، تو میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے 3 طلاق و 3 کہہ دیا ہے۔ اغاثۃ اللحفان، یہ غیر مقلدین کا بڑا مشہور اعتراض ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا آسان جواب یہ ہے، حضرت عمر سے یہ فتویٰ نقل کرنے والے یزید بن عبد الرحمن دمشقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے سن 24 ہجری میں، اور یزید بن عبد الرحمن دمشقی فوت ہوتے ہیں سن 8 ہجری میں نا، حضرت یہ پیدا ہوتے ہیں سن 60 ہجری میں۔ حضرت عمر کی شہادت کب ہے؟ سن 24 ہجری میں، اور ان کی ولادت، اب بتاؤ ایک بندہ 24 ہجری میں دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو ان سے پوچھو تمہیں کب پتہ چلا کہ انہیں شرمندگی کا اظہار کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت عمر کی شہادت کب ہے؟ 24 ہجری، اور یزید بن عبد الرحمن دمشقی کی ولادت 60 ہجری۔ اب دیکھیں 24 کہاں اور 60 کہاں، اس لیے ہم کہتے ہیں ان کے آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، یہ بالکل افسوسناک بات ہے۔ اچھا، اسی طرح غیر مقلدین کا اشکال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 3 طلاق کی امت کا اجماع ہے۔ یہ تنویر الآفاق میں محمد رئیس ندوی غیر مقلدین نے اعتراض کیا ہے، اس نے کہا 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع کیسے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 3 طلاق کے 3 ہونے کے قائل نہیں ہیں، طاؤس 3 طلاق کے 3 ہونے کے قائل نہیں ہیں، ابن تیمیہ، ابن قیم، داؤد ظاہری 3 طلاق کے 3 ہونے کے قائل نہیں ہے، تو اجماع کیسے ہوا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ ہم کہتے ہیں یہ اعتراض وہ کرتا ہے جس کو اجماع کا معنی نہیں آتا،
جب اجماع کا معنی آ جائے تو پھر بندہ اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں؟ اجماع کا معنی ہے اتفاق المجتہدین من امت محمدیت علیہ السلام فی عصر علی حکم شرعی، ایک وقت میں امت کے مجتہدین کا جمع ہونا، اس کا نام اجماع ہے۔ جب ہم اس کو حضرت عمر کا فیصلہ قرار دے کے صحابہ کا اجماع قرار دیتے ہیں، حضرت عمر کے دور تک کسی ایک صحابی نے بھی حضرت عمر کی رائے سے اختلاف نہیں کیا۔ اور یہ جو عبداللہ بن عباس کی بات آپ نے کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قطعاً 3 طلاق ایک ہونے کے قائل نہیں تھے، بلکہ عبداللہ بن عباس سے کئی فتوے موجود ہیں کہ یہ 3 طلاق 3 ہونے کے قائل تھے۔ باقی عبداللہ بن عباس کی جو حدیث کا مسئلہ ہے، ہم آگے اس پہ اعتراض نکل کر کے جواب دیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ یہ 3 طلاق 3 ہونے کا تھا، 3 طلاق 1 ہونے کا قطعاً نہیں تھا۔ اور ابن تیمیہ ابن قیم یہ صحابہ کرام سے کئی سو سال بعد کے لوگ ہیں، اس لیے بعد کے بندے کے اختلاف کر لینا یہ اجماع امت کے منافی نہیں ہوتا، بلکہ ایسی رائے کو شاذ رائے کہتے ہیں۔ اور شاذ رائے زیادہ سے زیادہ کو محقق اختیار تو کر سکتا ہے مگر اس کی تشہیر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی محقق شاذ رائے اختیار کر لے، ہم کہہ دیں گے یہ جمہور سے کٹا ہے اور شاید گمراہ نہ کہیں، لیکن اس رائے کے اظہار کرنے کو اور اس کا اشاعت کو ہم کبھی بھی ہدایت کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فتاوی ثنائیہ میں خود غیر مقلدین نے درج کیا ہے کہ ابن تیمیہ کو کوڑے اس وجہ سے لگے تھے کہ انہوں نے ایسے مسئلے کا بیان کیا کہ جو اس وقت شیعت کا شعار تھا۔ 3 طلاق کو ایک کہنا یہ چونکہ شیعوں کا شعار اور شیعوں کی علامت تھی، ابن تیمیہ نے 3 کو 1 کہا تو حاکم وقت نے ان کو کوڑے لگوائے کہ آپ نے وہ مسئلہ کیوں بیان کیا ہے جو اہل سنت ان کی بلکہ شیعوں کا شعار ہے۔ اس لیے 3 طلاق 3 ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ تو میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ اجماع کا انکار وہی بندہ کرتا ہے کہ جو اجماع کے معنی کو سمجھتا نہیں۔ اس سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ کراچی میرا ایک سبق تھا مناظرے کے، یہ آج سے 6-7 سال پرانی بات ہے، تقابل دیان کورس تھا، اس میں نے سبق پڑھایا۔ تو بعد میں ایک لڑکا میرے پاس رات کو آ گیا، مجھے کہنے لگا جی استاد جی میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہنے لگا اجماع حجت شرعیہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم سورۃ النساء پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 115، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال فرمایا ہے۔ اس کا ذرا سوال سمجھنا۔ مجھے کہنے لگا اجماع کے حجت شرعی ہونا پہ دلیل قرآن ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مجھے کہتا ہے قرآن کس دلیل سے ثابت ہے؟ یہ قرآن اصلی قرآن ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اجماع۔ اس نے کہا اجماع کی حجت ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن حجت ہے، اس پہ دلیل قرآن اصلی قرآن ہے، اس پہ دلیل اجماع۔ مجھے کہتا ہے استاد جی یہ تو دور ہے اور دور باطل ہوتا ہے۔ خان صاحب کا اشکال سمجھے اور سوال سمجھ آ گیا؟ کیا سوال کیا کہ اجماع حجت شرعی ہے، اس کی دلیل؟ میں نے کہا اس کی دلیل قرآن ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ مجھے کہتا ہے قرآن اصلی قرآن ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اجماع۔ اس نے کہا قرآن کا اصلی ہونا یہ اجماع پر موقوف ہو گیا اور اجماع کا حجت شرعی ہونا یہ قرآن پر موقوف ہو گیا، تو اجماع موقوف قرآن پر، قرآن موقوف اجماع پر، یہ تو دور ہے اور دور باطل ہوتا ہے، لہذا ہم اجماع کو حجت شرعی کیسے مانیں؟ میں نے کہا آپ کو اعتراض اس لیے پیش آیا کہ آپ کو دور کی تعریف نہیں آتی، اگر دور کی تعریف آتی پھر کبھی بھی آپ یہ اشکال نہ کرتے۔ مجھے کہتا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا قطبی نے دور کی تعریف یہ کی ہے کہ توقف الشیء علامہ یتوقف علیہ ذالک الشیء من جہت واحدہ۔ قطبی میں دور کی تعریف کیا ہے؟ توقف الشیء علامہ یتوقف علیہ ذالک الشیء من جہت واحدہ۔ توقف اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز
جس جہت سے دوسری پر موقوف ہو، دوسری چیز اسی جہت سے پہلی پر موقوف ہو، یہ ہوتا ہے دور۔ اور اگر ایک چیز اول دوسری پر موقوف ہو جہت اور ہو، اور دوسری پہلی پر موقوف ہو جہت اور ہو، توقف کے لیے جہت میں توحد ضروری ہے۔ اگر جہت میں تعدد آ جائے تو پھر دور نہیں ہوتا۔ ایک ہے توحد اور ایک ہے تعدد، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر جہت میں توحد ہو، جہت ایک ہو تو پھر دور ہوتا ہے، اور جب جہت میں تعدد ہو، جہات بدل جائے تو پھر دور نہیں ہوتا۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کو تو منطق پہ ناز تھا بڑا، اتنی جلدی کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کی مثال جو قطبی میں ہے نا، وہ ہے جیسے باپ اور بیٹا۔ بیٹا اپنے باپ پر موقوف ہے اور باپ اپنے بیٹے پر موقوف ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر موقوف ہیں، لیکن باپ کے توقف کی وجہ الگ ہے اور بیٹے کے توقف کی وجہ الگ ہے۔ بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں، اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹے کو وجود نہ ملتا، اور باپ اپنے بیٹے پر موقوف ہے باپ کہلوانے میں، اگر یہ بیٹا نہ ہوتا اسے ابو جی کون کہتا؟ تو بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں، اور باپ اپنے بیٹے پر موقوف ہے ابو کہلوانے میں۔ اب موقوف دونوں ایک دوسرے پر ہیں، لیکن جہت بدل گئی، اب یہ دور نہیں ہے۔ اب بات سمجھیں، میں نے کہا اجماع موقوف ہے قرآن پر حجت ہونے میں، اور قرآن موقوف ہے اجماع پر اپنے ثبوت میں۔ اب ہم کہیں گے القرآن موقوف علی الاجماع ثبوتاً بل اجماع موقوف علی القرآن حجتاً۔ جب جہت بدل جائے تو پھر دور نہیں ہوتا، جہت بدل جائے تو دور نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہ دور ہے نہ باطل ہے۔ میں نے کہا اگلی بات بیٹا میں تجھے کہوں، آپ توجہ رکھنا، مجھے کہتے نہیں کہیں۔ میں نے کہا اگر تو ناراض رہو تو میں بتاؤں یہ اعتراض تیرے دماغ میں بٹھایا کس نے؟ وہ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بتاؤں تیرے دماغ میں اعتراض بٹھایا کس نے؟ مجھے کیا بتائیں؟ میں نے کہا عبدالسلام رستمی غیر مقلد نے، عبدالسلام رستمی غیر مقلد نے۔ میں پشاور بڑا بیر میں کم از کم 5 مرتبہ کم از کم گیا ہوں، 3 دن وہاں پہ ٹھہر کے میں نے کورس کرائے، اور FM ریڈیو پہ میں چیلنج کرتا تھا اس عبدالسلام سے کو ہم سے بات کرو۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا نا، آپ کو بہت سارا گلا ہے کہ جی آپ مناظرہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا مناظرہ کرتے ہیں لیکن سوچ سمجھ کر کرتے ہیں کہ کرنا کیسے ہے۔ یہ کبڈی اور کرکٹ میچ نہیں ہے کہ جہاں 2 لڑکے اکٹھے ہو گئے تو میچ شروع ہو گیا۔ 3 دن وہاں دورے ہم کراتے رہے۔ جامعہ نعمانیہ بڑا بیر آپ جائیں اور وہاں جا کے علماء سے پوچھیں۔ میں نے کہا تجھے یہ اس اشکال کس نے بتایا؟ عبدالسلام رستمی نے۔ مجھے کہتے ہیں استاد جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا پتہ مجھے یہ چلا، آپ کہتے ہیں وہ شیخ صاحب ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اور اسی وجہ سے بہت بڑا ہے کہ وہ منطق سمجھا نہیں تو آپ کو سمجھا نہیں سکتا، اور شبہات پیدا کرتا ہے، اور اصل وہ غیر مقلد ہوا پیسوں کی وجہ سے، اور آپ سمجھے غیر مقلد ہوا ہے دلیل کی وجہ سے۔ ان پر 3-2 کا کیس تھا، وہ جیل میں تھے، پیسے لیے ہیں، صلح ہوئی ہے، باہر نکلے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے ہم شیخ صاحب نہیں کہتے، ہم عبدالسلام رستمی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ محسوس نہ فرمائیں اور ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات اور کہہ دوں، بتاؤ؟ یہ نہیں کہ آپ ناراض ہوں گے تو میں نہیں کہوں گا، کہنی میں نے پھر بھی ہے۔ یہ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کا موڈ آپ نہ ہو، ذرا مل جل کر بات کریں۔ تاریخ میں 2 جرنیل گزرے ہیں، ایک کا نام حضرت خالد ہے اور ایک کا نام رستم ہے۔ فاتح کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ فاتح کون ہے؟ اور جو ہارا تھا وہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ رستم ہے یا خالد ہے؟ عبدالسلام رستمی، میں نے کہا رستم ہے یا خالد ہے؟ میں نے کہ اس نے اپنی نسبت رستمی رکھی ہے، اپنی رستمی نسبت خالدی نہیں رکھی۔ اس کا معنی ہارا پہلوان ہے اور آپ ہمارے سامنے اس کو پیش کرتے ہو۔ جو مسلک کو بدلتا پھرے پیسوں کی وجہ سے اس کو جیتا پہلوان نہیں کہتے، اس کو ہارا ہوا پہلوان کہتے ہیں۔ میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ ہمارے گزشتہ حالات کا آپ کو علم بھی نہیں ہے، اور آپ اگر میں کبھی اپنی مشکلات بیان کروں تو یقین فرمائیں آپ تصور بھی نہ کر سکیں۔ جن مراحل سے گزر کے ہم نے کام کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
لیکن میں قسم اٹھاؤں تو اس پر حانض نہیں ہوں۔ ہم نے آج تک دنیا میں نہ کسی سے 1 روپے کی بھیک مانگی تھی، نہ ہم نے کسی سے سفارش کی بھیک مانگی تھی، یا اللہ ہم پھنس گئے ہیں اب مسلک بدلیں اور پیسہ لیں اور باہر نکل آئیں۔ ہم نے کہا معاملات اللہ کے حوالے ہیں، بندے کو مشکلات پہ اپنے موقع پہ قائم رہنا چاہیے، اللہ مشکلات ختم فرما کے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اجماع کی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ تو میں نے ضمناً بات عرض کر دی ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا گھنٹہ پورا ہو گیا، میں انشاءاللہ پھر کسی وقت تھوڑا سا وقت نکال کے چاہوں گا کہ جو غیر مقلدین کے مضبوط دلائل ہیں نا، ان مضبوط دلائل کو پیش کر کے آپ کو جواب دے دوں۔ ایک ہوتے ہیں لچر قسم کے دلائل، اس کو چھوڑیں، ایک ہوتے ہیں مضبوط دلائل، ان کے جو 2-3 دلیلیں جس پر فخر کرتے ہیں وہ میں 2-3 پیش کر کے انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ جب اعلان کرے تو آپ آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے یہاں کچھ مشائخ اور بھی تشریف لائیں گے، تو ہمارے لاہور کے ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب دامت برکات وہ بھی تشریف لائیں گے۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، عالم تو نہیں ہے لیکن میرے محسن بہت بڑے ہیں۔ جن دنوں میں کوئی میرے ساتھ نہیں چلتا تھا اس وقت لاہور سے سرگودا کے ڈیرا لگاتے تھے، صراط مستقیم کورس چل رہا ہوتا اور میں تھانے میں ڈھکا ہوتا تو ڈاکٹر صاحب وہاں سے آ کر میرے کورس میں بیٹھ جاتے، کوئی کہتا بھی نا کہ جی مولانا تھانے کے اندر آپ نہ جائیں، تو ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے وقت ہو تو ساتھ دیں اور جب کسی پر مشکل وقت ہے تو ساتھ چھوڑ دیں، خانقاہ کے پیر ایسے بھی دنیا میں ہیں۔ اب آپ ان کو عالم نہ سمجھے، میرے تو محسن ہے نا، ہماری عادت ہے محسن کو کبھی نہیں بھولتے، محسن کو بھولیں گے مدد اللہ کی رک جائے گی، محسن کو ہمیشہ وہ بھی تشریف لائیں گے اور کوئی دیگر بھی بڑے اہم علماء تشریف لائیں گے انشاءاللہ، وہ کچھ ہدایات اور نصائح فرمائیں گے، تو بڑے شوق سے تشریف لاتے ہیں، آپ سنتے رہیں گے نا، آپ تنگ نہ آیا کریں، بعض علماء آ جاتے ہیں آپ کے مزاج نہیں ہوتے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کل ہمارے احباب جماعت والے تشریف لائے تھے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، انہوں نے بعد میں تشکیل کی تھی، آپ لوگوں نے کچھ نام بھی پیش کیے تھے کہ نہیں؟ یہ ٹرخانے کے لیے تھی یا جانے کے لیے تھے؟ جی کبھی ہوتے ہیں جانے کے لیے اور کبھی ہوتے ہیں ان کے جانے کے لیے، یہ ان کو بھیجنے کے لیے تھی، آپ نے خود جانا ہے۔ ہاں نکلیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، میں نے خود ان سے کہا تھا بھی ہمارا تو 12 جون کو دورہ ختم ہو جائے گا، اگر بعد میں طلباء تبلیغ میں نکلے تو ہمیں اللہ کو خوشی ہوگی، ہمیں آپ کے جانے پر بے حد خوشی ہوگی، آپ جائیں، جتنا کام کر سکتے ہیں کریں، 3 دن کے لیے جائیں، 10 دن کے لیے جائیں، 1 ماہ کے لیے جائیں، چلے کے لیے جائیں، جتنا وقت ہو آدمی کو نکالنا چاہیے۔ جب تک آدمی عوام کے دروازوں پہ جا کے دین کی بات نہیں کہتا تو انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ باہر دین کی سے دوری کس قدر ہے۔ یہاں بیٹھ کے تو پتہ ہی نہیں چلتا نا دوری کتنی ہے، طلبہ بیٹھے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے، راشن چل رہا ہے، لنگر پی رہے ہیں، ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا مشکلات کیا ہیں۔ جب جون کی گرمی میں مسجد میں جا کر سوئے نا اور پھر گشت کرے آگے لوگ گالیاں دیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی بے دینی کتنی باقی ہے۔ تو آپ حضرات جن نے ارادہ فرمایا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس کام کے لیے نکلیں گے نا بھی انشاءاللہ؟ ہاں ضرور چلیں۔